یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پھر ہو فاران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر ہو فاران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر سے آواز محمد کو ابھارا دے دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ العزیز، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس اجلاس کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آیت اور حدیث دونوں کی روشنی میں مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اور جو حدیث مبارک پڑھی گئی ہے، دونوں کا تعلق براہ راست ہم سب کے ہادی و رہبر امیر و مرشد محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے، دنیاوی زندگی کے لیے ایک نمونہ مقرر کیا ہے، فوز و فلاح کا ضامن ایک حسین فارمولہ عطا کیا ہے۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل تقلید زندگی کو مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بتایا گیا ہے، اور یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اے لوگو، اگر کامیاب و کامرانی چاہتے ہو، تمہارے اندر ہدایت و روشنی کی طلب ہے، امن و سلامتی کی خواہش ہے، طہارت و تقوی کی تمنا ہے، عزت و شرافت کی چاہت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کو اپناؤ، حیات نبوی کے ہر گوشے کو اختیار کرو، آپ کے ہر فرمان کو سینے سے لگاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو آنکھوں پہ بٹھاؤ، اور سنت نبوی کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے ساری دنیا میں اعلان کر دو کہ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ حضرات گرامی، پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا رنگ و بو میں آنکھیں کھولی، اس وقت پوری دنیا ظلمت و تاریکی کے گھٹاٹو پدھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، کفر و شرک برسر اقتدار تھا، جہالت العلمی کا دور دورہ تھا، الفت و محبت نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، وحشت و بربریت عروج پر تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس دنیا میں ہدایت و روشنی کا سورج طلوع نہیں ہوگا، اس کائنات کا بحران ختم نہیں ہوگا، اس دنیا کو انسانیت کا درس نہیں ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے لوگ آداب انسانیت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسے نازک اور پراشوق دور میں ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوا جسے نور و ہدایت کی ہم لکھا بھی حاصل تھی، ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جو علم و ادب کا حسین سنگم تھی، ایک ایسی شخصیت مارز وجود میں آئی جو الفت و محبت کا حسین سنگم تھی، وہ ذات جو لوگوں کے لیے یقین محکم کا درجہ رکھتی تھی، جس کے اندر انسانیت شناسی و مردم نمازی کا وصف نمایاں تھا، اور جس کا فیض بے قرار انسان و جنات سے تجاوز کر کے حیوان و نباتات اور درخت و جمادات سب کو عام تھا۔ سرسبز ہو جو سبزہ تیرا پائمال ہو، سرسبز ہو جو سبزہ تیرا پائمال ہو، بیٹھے تجھے شجر کے تلے او نحال ہو، چنانچہ آپ کے آتے ہی ظلمت و تاریکی کافور ہو گئی، کفر و شرک کا خاتمہ ہوا، جہالت و ناخوادگی نے راہ فرار اختیار کی، رشت و ہدایت کا نیا دریا رواں ہوا، لوگوں کو مردم آزاری کے بجائے مردم نمازی کا پیغام ملا، انسانوں کو حق تلفی کی جگہ ایثار و قربانی کی تعلیم دی گئی، اس خزاں رسیدہ چمن کو بہار نو نصیب ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عالم تہذیب و تمدن، فکر و نظر اور علم و ادب کا گہوارہ بن گیا۔ صحنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ حضرات گرامی،
جو لوگ اسلام نے ہدایت سے وابستہ ہوئے وہ زندے جاوید ہو گئے، جنہوں نے اس مکتب فکر میں تعلیم پائی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین کہلائے۔ جن لوگوں نے اس آستانے کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے بشارت آمیز القاب سے نوازے گئے، یہی وہ در تھا جسے پکڑنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کہلائے، یہی وہ دربار تھا جہاں سر جھکانے کے بعد حضرت عمر کو فاروق اعظم کا خطاب ملا، اور یہی وہ بارگاہ تھی جہاں سے حضرت عثمان کو ذو النورین کا لقب ملا، اور یہی وہ فوجی چھاونی تھی جس نے حضرت علی کو اسد اللہ کے نام سے یاد کیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو دربار رسالت سے جڑے وہ آسمان علم و عمل کے درخشاں ستارے بن گئے، زہد و قناعت اور صبر و توکل کے امام بن گئے۔ دربار رسالت سے انہیں اصحاب النجوم کی بشارت ملی، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور سرخروئی کی ضمانت دی گئی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اللہ نے تو آپ کو اسی کام کے لیے بھیجا ہی تھا۔ انسانیت نوازی اور رجال سازی آپ کا طرۂ امتیاز تھا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے محاسن اور اس کی خوبیوں کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم نے بھی آپ کی ہمدردی اور غمگساری اور تواضع انکساری کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، کہ اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو مومنین آپ کے دربار عالی سے کٹ جاتے، ان کا آپ سے تعلق ختم ہو جاتا، لیکن اللہ نے تو آپ کو خلوص و وفا کا پیکر، ایثار و قربانی کا خوگر بنا کر بھیجا تھا۔ امت کی اصلاح میں آپ نے اپنی پوری توانائی صرف کر دی، لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے ہر طرح کے مصائب کا سامنا کیا، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے آپ نے اس دنیا کے ہر ظلم و ستم کو برداشت کیا، اور اس کائنات کی تاریک وادیوں کو اپنے خون جگر سے تراش تراش کر روشن کر دیا، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ بہت تاریک تھی راہیں شہر وفا تک جانے کی۔ حضرات گرامی، اس دنیا کا وآخر دعوانا